اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن فقط عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ معاشرت کے اصولوں کا بھی مجموعہ ہے۔ اس میں طرز زندگی، آپ کا لائف اسٹائل اور سوشل بیہیویئر کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جا بجا قرآنی قصے موجود ہیں جو انبیاء سے متعلق اور غیر انبیاء سے متعلق ہیں، اور ان میں ہمارے لیے پیغامات ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ان میں ہمارے لیے تفکر کرنے کے سامان ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول کو ہدایت کرتے ہوئے فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 176 کہ تم ان قصوں کو بیان کرو تاکہ لوگ تفکر کریں۔ یعنی قرآن میں موجود داستانیں فقط داستان گوئی کے لیے، قصہ گوئی کے لیے، لہو و لعب کے لیے یا ٹائم گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے ہمیں پیغامات اور عبرتیں حاصل کرنی ہیں، اور عبرتیں وہی حاصل کرے گا جو عقل والا ہوگا اور جو اس جستجو میں ہوگا کہ میری زندگی مفید گزرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں الگ سے فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک اس میں قصے ہیں عبرۃ لأولی الالباب، تاکہ وہ لوگ جو صاحبان عقل ہیں عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں 1,24,000 پیغمبروں میں سے 27 پیغمبروں کا تذکرہ موجود ہے، اور اگر ہم 2 نام ہٹا دیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت شیمویل علیہ السلام، ان کے نام کا تذکرہ تو نہیں ہے لیکن خود ان کا تذکرہ موجود ہے، تو کل 27 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج ہم اسی مناسبت سے ایک نبی اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پہ تفکر کریں، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 34 سوروں میں 136 مرتبہ آیا ہے، 34 سورہ اور 136 ٹائمز قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ غالباً واحد نبی ہیں جن کا تذکرہ اور جن کی امت کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور بلا شبہ ان کی داستان، ان کی سیرت، ان کی تاریخ اور ان کے واقعات تجسس، نجیب و فراز اور عبرتوں اور پیغامات سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 240 سال کی عمر پائی، اور یہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں، جس میں خود رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ پہلے نبی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو پروموٹ کر رہے تھے، اس کے بعد یہ رسول کے عہدے پہ فائز ہوئے جب ان کو کوہ طور پر توریت عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور ان کا تعلق آل یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور پیچھے جا کر یہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتے ہیں۔ ان کی والدہ یوکابد ان کا نام تھا، اور یہ جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں فراعنہ کا دور تھا۔ مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کو فرعون کہا کرتے تھے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا۔ اچھا، فرعون بہت سارے گزرے، لیکن جو 3 ظالم ترین فرعون گزرے ہیں تاریخ میں وہ بڑے مشہور ہوئے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اپوفس اس کا نام تھا۔ اپوفس کے بعد جو بدترین فرعون گزرے ہیں 2، ان میں ایک تو رامسیس دویم اور اس کا بیٹا منفتح۔ رامسیس دویم وہ فرعون تھا جو ولادت موسیٰ کے وقت موجود تھا، جس نے پابندی ولادت پر کام کیا اور ولادت پر پابندی لگائی، اور اس کا بیٹا
منفتح وہ تھا جو بعد میں نیل میں غرقاب ہوا، یعنی باپ اور بیٹا دونوں موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ امت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ کی امت بنی اسرائیل تھی، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آ کے آباد ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے آخر وقت میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد کو مصر میں بلا لیا تھا۔ یہ کل جو ہے 12 افراد تھے، 12 قبیلے تھے، جن سے آگے چل کر نسل پھیلی اور یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اب آئیے ہم اس موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، اور خود ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کہ مثل تھی کہ بادشاہ وقت پریشان تھا اور پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ مصر میں 2 طبقات تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے خاندان اور ان کی نسل سے تھا اور 12 قبیلوں پر مشتمل تھا، اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ دوسرا طبقہ مقامی طبقہ تھا جو کہ فرعونیوں کا طبقہ تھا، فرعون کا حامی تھا، اور یہ ایک ایلیٹ اشراف کلاس تھی، فرعونیوں کا طبقہ، جس کو ہم کہتے تھے قبطی یا قبطی، خے سے نہیں قاف سے، خے سے خبطی مجنوں اور پاگل اور دیوانے کو کہتے ہیں، یہ تھا قبطی یا قبطی۔ فرعون کے زمانے میں فرعون کے چاہنے والے، فرعون کے پیروکار، فرعون کو خدا ماننے والے اور مقامی افراد۔ چنانچہ مقامی افراد میں مہاجرین یعنی سبتی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ لیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ کیونکہ مہاجرین تھے اور اتنے زیادہ طاقتور نہیں تھے، نہ ان کے پاس اتنی جائیدادیں تھیں، اور ان کو جو ہے وہ ایک نچلی کلاس، نچلی ذات کے طور پہ برتا جاتا تھا، ان پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تو وہ بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ کسی طرح جو ہے کوئی شخص آئے جو ہمیں ہماری ظلمت سے ہم کو نکالے اور ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کو دور کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ اس نے دیکھا کہ شام سے ایک آگ مصر کی طرف آئی ہے، اور اس آگ نے قبطیوں کے تمام گھر اور ان کی کھیت ان کے کھلیان جلا ڈالے ہیں، یعنی قبطیوں کا جو ہے شدید نقصان ہوا۔ چنانچہ جب سبھی صبح اٹھتا ہے تو اپنے نجومیوں سے اور کاہنوں سے پوچھتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جو تمہاری بادشاہت کا خاتمہ کرے گا۔ اب اس فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، چنانچہ اس نے پیدائش پہ پابندی لگا دی۔ اگر لڑکا ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا، اور لڑکی ہوتی تو اس کو کنیز بننے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس کے علاوہ اس نے مرد و زن کو علیحدہ کر دیا تھا، میاں بیوی میں علیحدگی ڈال دی تھی، شوہروں کو شہر سے باہر بھیج دیا تھا، اور ان کی زوجائیں یا عورتیں وہ شہر میں رہا کرتی تھیں۔ اس طرح زندگی چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ یوکا بدھ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ اپنے شوہر عمران سے ملنے کے لیے گئیں۔ کہاں؟ عمران اتفاق سے بادشاہ فرعون یعنی رامسیس دوئم کے محافظ تھے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اپنی بیوی کو دیکھ کر، کسی طرح وہ ان تک پہنچ جاتی ہے۔ خیر وہ اس کو کسی محل میں، کسی جگہ، کسی کمرے میں لے جاتے ہیں کہ تم رات یہاں قیام کرو اور جو ہے صبح نکل لینا تاکہ کوئی دیکھے نہ۔ کہتے ہیں کہ اسی رات موسیٰ علیہ السلام کا نطفہ وہاں ٹھہرا۔ تو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے دربار میں ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا نطفہ بھی محل فرعون میں ہوا۔ بہرحال وہ بڑے پریشان ہوئے اور یہ کہا کہ تم کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ اگر ہمارے یہاں بچہ ہوا تو وہ قتل کر دیا جائے گا اگر لڑکا ہوا۔ چنانچہ یہ اپنے گھر واپس گئی، اور ان کی ایک سہیلی تھی جو دائی تھی،
اس کو انہوں نے یہ بات ڈسکلوز کر دی کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے اور تم میرے ہاں آتے جاتے رہنا، اور جب ولادت کا وقت قریب آئے تو تم میرا ساتھ دینا۔ وہ ان کی دوست تھی، ان کی سہیلی تھی، چنانچہ اس نے آنا جانا شروع کیا۔ جب وقت ولادت آیا تو وہ وہیں ٹھہری اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا نورانی چہرہ لیے ہوئے پیدا ہوئے کہ دائی نے جب ان کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اور دائی کا یہ خود بیان ہے کہ یہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو ضرور بالضرور فرعون کو اس کی خبر کروں گی تاکہ بہت سارا انعام پاؤں، لیکن وہ کہتی ہے کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو گویا مجھے اتنی اپنائیت کا اور اتنی مانوسیت کا احساس ہوا کہ یہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اب یہ عورت، یہ دائی باہر نکلتی ہے تو رستے میں اس کو بادشاہ کے سپاہی مل جاتے ہیں، باس پرس کرتے ہیں تو بتاتی ہے میں دائی ہوں، پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئی ہو تو بتاتی ہے میں فلاں کے گھر سے، تو کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ۔ وہ بہت کہتی ہے کہ بھئی میں تو اس کی دوست ہوں اور ولادت کا کوئی معاملہ نہیں اور تم مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ زور زبردستی کر کے اس کو لے جاتے ہیں۔ کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے گھر، یوکا بدھ کے گھر۔ اب یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن آتی ہیں اور دیکھ لیتی ہے دروازے کے اندر سے کون کون کھڑا ہوا ہے دروازے کے باہر، فوراً اپنی ماں کو جا کے بتاتی ہیں کہ دائی اور اس کے ساتھ اس کے سپاہی باہر کھڑے ہیں، تو یقیناً انہوں نے ہمارے یہاں ہونے والے بچے کی ولادت سے آگاہ کر دیا ہے اور اب یہ بچہ قتل ہونے جا رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس عورت پہ ایک سکینت نازل کی کہ اس عورت نے، یوکا بدھ نے، آپ کی ماں نے بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جس میں اس وقت آگ بھڑک رہی تھی اور وہ مطمئن ہو گئی۔ دیکھیں ہم یہیں پہ یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں اور توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کا باپ یا ماں کافر نہیں ہوتے، ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء کی مائیں اور ان کے والد پختہ یقین لے کر اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، ایک یقین اور ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کچھ بننے والا ہے۔ انہوں نے بہرحال تنور میں وہ بچہ ڈال دیا، بادشاہ کے سپاہی اندر داخل ہوئے، تلاشی لی گئی اور ان کو کہیں کچھ نہیں ملا۔ آخر میں تندور رہ گیا تھا لیکن وہ بھڑکا ہوا تھا، شعلے نکل رہے تھے تو ان کا دھیان بھی نہیں گیا کہ بچہ یہاں ہوگا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تندور میں جھانکا تو بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تندور میں جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، بالکل وہی میں دیکھیں بالکل ویسی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں کود گئے اور ان کے لیے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ جس طرح ہارون مکی تندور میں کود گئے، جب امام ششم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ جو ہے قیام کریں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور جب آپ نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دیں گے اور کتنا پختہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا، تو اس دوران ہارون مکی آئے اور آپ نے اشارہ کیا، ہارون مکی جو ہے وہ تندور میں کود پڑے، جلتے ہوئے تندور میں، اور پھر جو ہے امام ان سے باتیں کرنے لگے۔ اب وہ شخص جو ہے پریشان ہونے لگا کہ یہ جو شخص اندر کودا ہے امام کا صحابی، اس کا کیا حال ہوا ہوگا، اور جب کافی دیر گزر گئی اور اس شخص کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہارون مکی کا جو ہے کوئلہ بن کر باہر نکلے گا، تو امام نے جو ہے وہ خاموشی سے تندور ہٹایا ڈھکن، تو وہ ہارون مکی اپنی جوتوں سمیت واپس صحیح سلامت نکل آئے۔ تو امام نے کہا کہ جب اتنے ایمان والے تمہارے ہاں پیدا ہو جائیں تو تم میرے پاس آنا، پھر میں قیام کروں گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تندور سے واپس آ گئے اور کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور اس دوران ایک مرتبہ بھی نہیں روئی کہ پڑوس میں یا آس پاس گھر سے باہر کہیں آواز جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر، آپ کو معلوم ہے بچہ تو زمان و مکان سے بے خبر ہوتا ہے، وہ کہیں بھی گھر میں گھر سے باہر کہیں بھی وہ چلا سکتا ہے جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے، بلکہ بھوک چلانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، وہ منہ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔
لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بچے کو سنبھالنا مشکل تھا. بچے نے کبھی تو بڑا ہونا تھا, کبھی تو اپنے پیروں پہ چلنا تھا اور اس کو گھر سے باہر جانا تھا. چنانچہ وہ اکثر پریشان رہا کرتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی, ولا تحزنی ولا تخافی ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہ ہی خوف کرو نہ حزن کرو, اور تم اس کو بعد میں جو اللہ کا حکم نازل ہوا کہ دریا برد کر دو اور تم فکر نہ کرو, اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ, ہم تمہیں اس کو واپس پلٹا دیں گے. اور کیسا پلٹائیں گے؟ گروم کر کے, پالش کر کے, کہ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اس کو نبیوں میں سے رسولوں میں سے بنائیں گے. چنانچہ اب آپ دیکھیے کہ جب یوکا بدھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی اتر سکتی ہے جو کہ غیر نبی ہے, تو وہ موحد یا خدا پہ ایمان والی یا مومنہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چلتی ہیں, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ ایک چھوٹا سا صندوق بنواتی ہیں کسی بڑھئی سے. اور جب بڑھئی پوچھتا ہے کہ بھئی تم کیا کرو گی, تو وہ صاف صاف بتلا دیتی ہیں کہ یہ بچہ ہے, بچے کے لیے میں بنا رہی ہوں, اور فرعون نے جو ہے پابندی لگا دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو. چنانچہ میں اس کو اللہ کے حوالے کر رہی ہوں دریا میں ڈال کے, اور یہ جانے پھر اس کا رب جانے. تو اس بڑی کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ تم 3 دن بعد آنا. اب یہ گیا فوراً فرعون کے دربار میں, اور یہ کہنے کے لیے, خبر دینے کے لیے کہ ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے جس کو قتل نہیں کیا گیا ہے, جو بچ گیا ہے تمہارے قتل ہونے سے, تمہارے منصوبے سے, چنانچہ فلاں جگہ موجود ہے اور مجھے اس کا انعام دو. یہ ارادہ کر کے وہ شخص چلا. کہتے ہیں کہ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچا اور بولنے کے لیے جب اس نے زبان چلانا شروع کی تو اس کی زبان گنگ ہو گئی, ساکت و جامد ہو گیا, گونگا ہو گیا. اب وہ بڑی مشکل سے اشاروں سے بتانے لگا, ٹوٹے پھوٹے انداز سے, کہ ایک بچہ ہے, فلاں جگہ ہے, اور یہ اور وہ, لیکن کوئی سمجھ کے نہیں دے رہا. چنانچہ وہ سمجھے کہ یہ مسخرہ ہے, اس کو مار کے نکال دیا. دوسرے دن یہ پھر گیا, پوری جسے کہتے ہیں کہ تیاری کے ساتھ, اس دفعہ میں بتلاؤں گا. دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ وہ بتلانا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو گونگا بنا دیتا ہے, پھر یہ واپس آ جاتا ہے. تیسری مرتبہ یہ ہوا کہ پھر جاتا ہے, بولنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ گونگا بنا دیتا ہے. اب یہ واپس آ کے سوچتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی مصلحت ہے, یہ نہ ہو کہ میں مستقل طور پہ گونگا بن جاؤں. چنانچہ وہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے. چھوٹا سا خوبصورت سا بچے کی جسامت کے اعتبار سے وہ صندوق بناتا ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کے ساتھ صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلتی ہیں اور دریائے نیل کے سپرد کر دیتی ہیں, اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں. کہتے ہیں کافی دور تک موسیٰ علیہ السلام کی بہن چلتی رہی تاکہ میں دیکھوں تو یہ صندوق کہاں جا کے ٹھہرتا ہے. اور وہ صندوق کنارے 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 چلنے لگا, اور پھر آگے چل کر ایک بہت بڑی سی کشتی تھی, وہاں پہ جیسی پہنچا تو کشتی میں موجود لوگوں نے اس کو نکال لیا. وہ کشتی کس کی تھی؟ آسیہ بنت مزاحم, جن کا شمار 4 بہترین خواتین میں ہوتا ہے, فرعون کی بیوی کی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا انیسہ, اور انیسہ کے جسم پر, چہرے پر برس کے داغ تھے. اب اس زمانے میں برس ایک لا علاج مرض تھا, اب تو اس کا علاج دریافت ہو چکا ہے. مائکو بیکٹیریم لیپرسی کا بیکٹیریا ہے اس کا سبب. اب وہ پریشان ہوئی, فرعون پریشان ہوا, نجومیوں کاہنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نیل سے ایک شخص آئے گا جو اس کے لیے شفا کا سبب بنے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ اسی ارادے سے اکثر نیل آ جایا کرتی تھی, کبھی فرعون بھی نیل آ جایا کرتا تھا کہ یہاں سے ایک شخص آئے گا جو اس کے لیے شفا کا سبب بنے گا. اب وہ بچے کو جب لیتی ہے اور اس کا صندوق کھولتی ہے ڈھکن اس کا, تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ہیں. وہی بات کہ جس طرح دائی کے دل میں محبت آ گئی, آسیہ کے دل میں بھی ان کی محبت آ گئی. اور ایک نجومی نے جو بات بتلائی تھی ان کو کہ ایک شخص نیل سے آئے گا تمہاری بیٹی کے لیے شفا بنے گا, اور یہ دونوں جذبات جو ہے وہ ملے جلے اس کے دل میں موجزن ہوئے, اور اس نے وہ صندوق سے بچہ اٹھایا اور اس کو گلے لگایا, اس کو چوما.
پھر کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے بچیوں کو، لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے چھوٹے بچے گود لینے کا یا ان سے کھیلنے کا، ان کی نگہداشت کا۔ اس کی بیٹی نے فوراً محل آتے ہی بچے کو گود میں لے لیا، اور کہتے ہیں کہ بچے کو جب گود میں لیا تو بچے کے منہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا رال ٹپکتی ہے، اس کی رال ٹپکی اور اس کے جسم پہ گری، تو جہاں پہ برس کا داغ تھا وہ فوراً ختم ہو گیا۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دانے مبارک میں انگلی ڈال کے اور مزید جو ہے وہ رال لعاب جو ہے وہ اپنے جسم پہ ملنا شروع کیا، ایک ایک کر کے سارے داغ ختم ہو گئے۔ اب وہ جو ہے کاہنوں کی، نجومیوں کی جو ہے پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، لیکن فرعون کے ذہن میں جو خطرہ تھا وہ تو پینڈولم کی طرح یا تلوار کی طرح لٹک رہا تھا، تو اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، اس نے صحیح تو کر دیا، لیکن یہ وہی تو بچہ نہیں جو میرے لیے خاتمے کا سبب بنے گا۔ دیکھیں ایک ہی بچہ، ایک ہی چیز، ایک ہی واقعہ کسی کے لیے شفا بنتا ہے اور کسی کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل ہو جانا چاہیے، اب تو ہمارا کام ہو گیا، اگر فرض کر لیں یہ ہمارا محسن بھی ہے، لیکن آسیہ آڑے آ گئی کہ بھئی اس کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بچہ جو ہے بالکل بے ضرر ہے، معصوم ہے، اور اس کو کیا معلوم کہ تم کون ہو، اور جب قتل کرے گا تو تم قتل کر دینا، ابھی اس بچپنے میں وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہماری بچی کو جو ہے ٹھیک کیا ہے، تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم محل میں کچھ عرصے رکھیں یا گود ہی لے لیں، اور جب ہم گود لے لیں گے اور جب ہمارے محل میں پلے بڑھے گا تو یقیناً وہ تم کو باپ کی جگہ اور مجھے ماں کی طرح رکھے گا، تو وہ کس طرح تمہارا دشمن ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال کسی نہ کسی طرح فرعون جو ہے یہ منصوبے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ کھٹک رہی کہ یہ بچہ کہیں میرے قتل کا سبب تو نہیں بنے گا۔ کہتے ہیں کہ بچپنے ہی میں موسیٰ علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ جیسے الحمدللہ کہا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی بچپن میں نوزائیدہ نے تماچا رسید کیا غصے میں آ کر کہ تم نے اللہ کا نام کیسے لیا، میرے نام کے علاوہ کوئی نام کیوں تمہارے زبان پر آیا، مطلب بچہ ہی صحیح لیکن فرعون اتنی بھی زیادہ جسے کہتے ہیں اپنی خدائی میں شرک برداشت نہیں کرتا تھا۔ تو بہرحال جب فرعون نہیں برداشت کرے گا، جو خود خدا نہیں تھا تو خدا کیسے برداشت کر لے۔ بہرحال تو فرعون نے کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ ایک غیر معمولی بچہ ہے، ما فوق الفطرت بچہ ہے، اور اب مجھے شک ہو چلا ہے کہ یہ بچہ ہی میرے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے کہا کہ فوراً جلاد کو بلاؤ اور اس کا سر قلم کرو۔ اب پھر آسیہ جو ہے وہ آڑے آ گئی، کہنے لگی کہ یہ بچہ ہے اور بچپن میں آدمی کچھ بھی منہ سے کہہ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس نے اگر کوئی زبان سے لفظ نکال دیا ہو اور تم نے اس کا کچھ معنی لے لیے ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، یہ پورا عقل و شعور رکھتا ہے، اس کو اتنی عقل و شعور ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ خدا کس کو کہنا چاہیے، خدا کس کو نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون یہ جانتا تھا کہ خدا کون ہے اور میں کون ہوں۔ چلا اس نے کہا کہ نہیں، جلاد کو بلا، تو آسیہ نے کہ ٹھیک ہے، اس کو بلانے سے پہلے، اس کو قتل کرنے سے پہلے ایک امتحان ہم لے لیتے ہیں اس کا کہ واقعی عقل و شعور رکھتا ہے کہ نہیں۔ تو آسیہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، یاقوت اور انگارہ یہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ یاقوت بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور انگارہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اچھا، انگارہ سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے، دہکتا ہوا بھی ہوتا ہے، تو اس میں وہ چمک یاقوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں ایک ہی سائز کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ انگارے کو اٹھائے گا تو بچہ ہوگا، اگر یاقوت کو اٹھائے گا تو جو ہے وہ بڑا ہوگا، کیونکہ وہ تو قیمتی چیز ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہ انگارہ کیا ہے اور یاقوت کیا ہے، تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیا، اسی وقت جبرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے کی طرف موڑ دیا کہ مشیت الہی یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھایا اور نہ صرف اٹھایا، اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے بچے آپ نے دیکھا ہوگا یہ 4-6 مہینے کے 10 مہینے کے بچے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز ملتی ہے وہ منہ میں رکھ لیتے ہیں، تو انگارہ اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں رکھ لیا، تو زبان ان کی جل گئی، فوراً انگارہ نکالا گیا۔ کہتے ہیں زبان کے جلنے سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک لکنت سی پیدا ہو گئی جو آخر وقت تک رہی اور ان کی ایک پہچان کا سبب بھی بنی۔ تو فرعون یہ دیکھ کے تھوڑا سا مطمئن ہو گیا کہ یہ بچہ ہے، کوئی مافوق الفطرت یا کوئی جو ہے کہیں سے بھیجا ہوا ایجنٹ خدائی اہلکار نہیں ہے کہ جو میرے لیے مصیبت کا سبب بنے۔ پھر اس نے جو ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ ترک کر دیا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے دربار میں پرورش پانے لگے اور ایک شہزادوں کی طرح ان کا خیال رکھا جانے لگا۔ اچھا ہاں، یہاں بھی ایک اور بات بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ نوزائیدہ تھے، 3 مہینے کے تھے، فرعون کے دربار میں تھے۔ تو آسیہ کو فکر ہوئی، آپ کو معلوم ہے بچہ جو ہے وہ چند گھنٹے سے زیادہ میڈیکل سائنس کے مطابق جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا بھوک، اور دن میں کم از کم وہ 15 سے 20 مرتبہ تو وہ دودھ پیتا ہوگا، ہر 2 گھنٹے بعد، ہر 3 گھنٹے بعد۔ تو اب وہ بھوک سے چلایا، مطلب جسے کہتے ہیں کہ دودھ چاہیے بچے کو۔ تو اب آسیہ نے جو ہے وہ لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا، کسی دائی کو بلاؤ۔ کہتے ہیں کئی دائیوں کو بلایا لیکن کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ اب جو ہے وہ بادشاہ پریشان کہ میں کس کو بلاؤں اور کس سے اس کو جو ہوں اس کا جو ہے شکم سیر کروں۔ تو انہوں نے سپاہیوں کو چاروں طرف دوڑا دیا، جاؤ محل کے باہر، جو بھی ملے اور جو شخص بھی جس پہ تمہیں جو ہے گمان ہو کہ یہ تمہاری مدد کرے گا، اس سے پوچھو کہ کوئی دائی ہے تو بتاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتے ہیں کہ محل کے باہر ہی کھڑی ہوئی تھی، جیسے ہم نے بتایا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، پھر دیکھا آسیہ کے پاس آیا، پھر آسیہ اس کو لے کے محل۔ اب یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جو ہے وہ محل کے پاس جا کے رک گئی، کھڑی ہو گئی اور باہر ویٹ کرنے لگی۔ 3 دن کہتے ہیں وہ اس طرح اس کے گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن تک، یوں سمجھ لیں 3 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے بھوک ہڑتال کی۔ تو بادشاہ نے جب اپنے سپاہیوں کو دوڑایا تو باہر نکلے تو لڑکی یعنی ان کی ہمشیرہ بہن ملی۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہیں گے میں تو بس ایسی گھومنے آئی تھی۔ کہیں گے کیا تم کسی عورت کو جانتی ہو جو کسی بچے کو دودھ پلاتی ہو یا دودھ پلا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ایک عورت کو جانتی ہوں۔ اب یہ بہت ساری دائیوں کو آزما چکے تھے، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اس بچی کی بھی ہم دائی کو آزما لیتے ہیں۔ اب یہ گئے تو بتایا تو نہیں کہ یہ میری ماں، کہیں گے یہ ہے دائی، یہ دودھ جو ہے وہ پلا سکتی ہے۔ تو اب موسیٰ کی والدہ نے بھی نہیں بتایا میں کون ہوں، کہ اس بچے کی حقیقی ماں ہوں۔ اب یہ آئیں اور موسیٰ کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگایا، گود میں رکھا، تو موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر آسیہ نے فرعون کو کہا کہ بھئی ہم اس کو یہیں پہ رکھ لیتے ہیں اور یہ اس کو دودھ پلائے گی، ہماری بچے کا دودھ کا مسئلہ، غذا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو بلکہ ان کی والدہ، بچے اور بچی والدہ دونوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی بچہ امریکہ جائے گا تو ماں کو بھی بلا لے گا، فوراً امیگریشن بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجیے موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے محل میں اور اپنی ماں کو جو ہے 3 دن کے اندر ویزا لگوا کے جو ہے وہ بلوا لیا۔ تو اب دیکھیں یوکا بدھ کو، ان کی والدہ کو وہ وعدہ یاد آیا ہوگا کہ انا رادوہ الیک، ہم اس کو تمہاری طرف پلٹائیں گے۔ اب ایک وعدہ رہ گیا تھا کہ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ تو یہ دونوں وعدے، تو ایک وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے آن دا اسپاٹ پورا کر دیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہیں پلے بڑھے اور جوانی کی حدود کو پہنچ گئے۔ اب یہ انہوں نے باہر گھومنا پھرنا شروع کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے پیدائشی نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو نبیوں کی عادت ہوتی ہے، آپ اعلان نبوت سے پہلے دیکھ لیں، ہر نبی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ظالموں کی داد رسی کرے، بلکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود پڑھ دے محمد والے تو داد رسی کرے، مظلوموں کی مدد کریں۔ تو یہ جہاں بھی کسی مظلوم کو دیکھتے اس کی مدد کرتے۔ یوں سمجھ لیں اب ان کی ہاؤس جاب شروع ہو گئی تھی، ایک اپرینٹسشپ شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد باقاعدہ ان کو ایوارڈ کرنا تھا۔ نبوت کا معاملہ تو طے ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ حجت تمام کرتا ہے اور لوگوں سے گواہی لے لیتا ہے، جیسے رسول اللہ کی گواہی امین و صادق کہہ کے لی، ان کو القاب دلوا دیے اور پھر بطور نبوت نبی جو ہے ان کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ بازار مصر میں جا رہے تھے، 2 افراد لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا ایک سبتی تھا۔ تو حق میں جو ہے وہ سبتی تھا اور قبطی جو ہے وہ اس کو مار رہا تھا اور اس سے بیگار، یہ جو کہتے ہیں کہ مزدوری نہیں دے رہا تھا اور مزدوری لے رہا تھا، اجرت نہیں دے رہا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑا
جو ہے نمٹانے کے لیے صلح صفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن قبطی نہیں مانا اور وہ جھگڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جھگڑنے لگے، بات ہاتھا پائی تک پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا اس کے سینے پہ، اور گھوسا لگتے ہی وہ گرا، جیسے ہی گرا وہ مر گیا۔ اس طرح کا گھوسا جسے کہتے ہیں حق کا گھوسا ہو تو باطل کے سینے پہ اسی طرح لگتا ہے، وہ کہتے ہیں گرا اور مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، واویلا مچ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے وہاں سے نکل لیے۔ دوسرے دن اتفاق سے پھر وہ بازار سے گزرے تو پھر وہی سبتی یعنی بنی اسرائیل کا، موسیٰ کا ماننے والا کہہ لیجئے قبیلے کا، ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ تو جیسے ہی وہ پہنچے تو قبطی نے، جو دوسرا قبطی تھا، اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا تم وہی ہو نا جس نے کل ہمارے ایک قبطی کو گھوسا مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہ سن کے جو ہے واویلا مچا اور لوگ جمع ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فوراً نکل لیے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے خیر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی، جو پہلے شخص ہلاک ہوا تھا ارادہ نہیں تھا، اور اس میں قانون میں چھوٹ بھی ہوتی ہے، آپ کا ارادہ قتل نہ ہو، کوئی قتل ہو جائے جیسے ڈاکٹر کا یا کسی ڈرائیور کا اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپریشن میں مریض مر جائے تو پھر وہ قتل کا کیس نہیں کہلاتا۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوم ظالمین سے جو ہے وہ نجات دے، سورہ قصص میں ان کی دعا۔ تو اب یہ جو قبطی تھا یہ واپس گیا، اس نے بادشاہ کو سارا حال احوال سنایا، بادشاہ نے اجلاس بلایا۔ اچھا ان کو بادشاہ کی درباری میں وہ پلے بڑے تھے تو بادشاہ تو جانتا تھا، لوگ کہنے لگے یہ تو وہی لڑکا ہے جو نیل سے آیا تھا اور جس نے آپ کے محل میں پرورش پائی۔ اب فرعون نے کہا کہ یہ غالباً وہی شخص ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ چنانچہ میٹنگ بلائی گئی اور کہا گیا کہ بھئی ہمیں اس شخص کو قتل کرنا ہے، پھانسی دینا ہے، اب تو جرم ثابت ہو گیا ہے، اب تو بڑے آرام سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بندے کو، اس موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ۔ اس میٹنگ میں حزقیل بھی موجود تھے۔ حزقیل کون؟ مومن آل فرعون، جو موسیٰ کے دوست تھے، موسیٰ کے چاہنے والے تھے اور ہمدرد تھے، اور بادشاہ کے دربار میں جو ہے اس کے وزیر تھے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہمدردی کو چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے فوری طور پہ اجلاس ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بادشاہ تمہارے قتل کا ارادہ کرتا ہے، چنانچہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بغیر کچھ لیے ساز و سامان وہاں سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی لکڑی بھی نہیں تھی، کوئی کھانا نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی، فقط تن پہ جو لباس تھا بس وہ تھا، اور وہ نکل گئے۔ 8 دن مسلسل سفر کرتے رہے اور مصر کی حدود سے نکل کر ایک شہر مدین جا کے پہنچے، جہاں پہ شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور اپنی نبوت کے وہ فرائض انجام دے رہے تھے۔ جب یہ میدان میں داخل ہوئے تو ایک درخت کے نیچے تھکار کے بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ تو دیکھا کہ کنویں پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے پانی بھر رہے ہیں اور بڑا ہجوم ہے، ایک دھکم پیل ہے۔ برابر میں 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، سہمی ہوئی اور بالکل جسے کہتے ہیں پریشان، ان کے ہاتھ میں پانی کے برتن ہیں اور کچھ بھیڑ بکریاں ہیں اور وہ پانی پینا چاہ رہی ہیں، اپنی بھیڑ بکریوں کو پلانا چاہ رہی ہیں، لے کے جانا چاہ رہی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی 1400 سال گزرنے کے بعد تو آپ کو معلوم ہوگا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت زیادہ ہم دور ہیں، خواتین اگر کہیں جائیں تو وہ مردوں کی لائن یا بھیڑ ہو تو وہ الگ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو نرم دل کے درد دل رکھنے والے ہوتے ہیں اور عورت کی مزاج طبیعت کو سمجھتے ہیں، شقی نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے الگ سے کیوں کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جیسے مغرب میں ہوتا ہے کہ عورت مرد کو پھر شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اب یہ وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا ان سے کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں، آپ پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں جگہ نہیں دے رہے اور یہ یہاں پہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے کافی بعض اوقات جو ہے وہ رات بھی ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ تو دیکھا انہوں نے کہ سامنے ایک کنواں اور تھا، تو اس سے کیوں نہیں بھر رہی پوچھا، تو کہا کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا پتھر تھا اور جس نے کنویں کے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا، بالکل لاک کیا ہوا تھا جسے کہتے ہیں۔ تو وہ گئے، کہتے ہیں کہ وہ پتھر اتنا بھاری تھا، اگر ساری بات ہے اگر ہلکا ہوتا جو اتنے سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے کنویں پر، وہ اس پتھر کو ہٹاتے اور یہاں سے بھی استفادہ کرتے اور ہجوم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا۔ لیکن وہ پتھر کوئی نہیں ہٹاتا تھا، تو پتہ چلا ان بچیوں نے، لڑکیوں نے بتایا کہ یہ پتھر 40 آدمی بھی مل کے نہیں ہٹا سکتے،
تو موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم تھے وہ تو بہرحال پیدائشی نبی تھے، وہ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے 40 آدمیوں کے برابر طاقت کا مظاہرہ کیا اور وہ پتھر ہٹا دیا اور پھر ان دونوں کو پانی بھر کے دینے لگے۔ ہمارے یہاں کوئی کہانی، فلم، ڈرامہ ہوتا تو یہاں سے سٹوری شروع ہو جاتی، فون نمبرز کا تبادلہ ہوتا، واٹس ایپ نمبر مانگے جاتے، ای میل ایڈریس مانگا جاتا، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ تو وہ خاموشی سے چلی گئی، وہ بھی شرم و حیا کا پیکر، بعفت، پاکیزہ، اور موسیٰ علیہ السلام تو بہرحال نبی، ان سے 2 ہاتھ آگے، وہ آ کر اپنے درخت کے نیچے دوبارہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کرنے لگے کہ رب ارنی اذا انزلت الی خیر فقیر کہ رب انی، اے اللہ بے شک، لما انزلتا، جو کچھ تیرے اوپر سے اترے گا زمین پر یا میری طرف، الیہ خیرن فقیر، میں اس کے لیے فقیر ہوں۔ دیکھیں یہاں پر تو اصول اللہ تعالیٰ کو دعا، موسیٰ علیہ السلام کو دعا مانگنی چاہیے تھی کہ جو کچھ تیرے اوپر سے اترے گا من خیرن حق، کہ میں جو ہوں اس کا حقدار ہوں، میں استحقاق رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے وہ مدد کی ہے، اس کے بدلے میں میرے لیے کوئی بندوبست فرما، کھانے کا بندوبست فرما، یا صاحبان کا بندوبست فرما، یا کوئی دوست پیدا کر دے یہاں پر جو ہے وہ میری مدد کر سکے۔ تو اس زمانے میں فرینڈشپ ریکویسٹ کا تو کانسیپٹ تھا نہیں، وہ فیس بک پہ بھیج دیتے فرینڈشپ ریکویسٹ کہ کوئی ہے یہاں پہ میرا دوست۔ بہرحال اچھا، اب یہ جو 2 لڑکیاں تھیں وہ گئیں اپنے والد کے پاس، شعیب علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ، پہلے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک شخص تھا جس نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ کیا، اور بہت ہی پاکیزہ، باعفت اور امین اور طاقتور۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بلا کے لاؤ تاکہ میں اس کی اجرت دوں۔ اب انہوں نے ایک لڑکی اپنی بھیجی، صفورہ نام تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ شرم و حیا کی پیکر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے والد نے بلایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے، تو وہ لڑکی ظاہر سی بات ہے ساتھ تو چل نہیں سکتی تھی موسیٰ علیہ السلام، اور دونوں کے لیے بہرحال ایک حیا اور پاکیزگی، تو وہ آگے چلنے لگی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہوا آتی تھی، اس کا لباس اڑتا تھا، اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا آکورڈ تھا، بڑا معیوب تھا کہ وہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، میرے پیچھے چلو، ہم آل یعقوب ہیں، کسی عورت کو پیچھے سے بھی نہیں دیکھتے۔ اچھا، یہ امام شافعی کی باقاعدہ حدیث ہے کہ عورت کو پیچھے سے بھی نہ دیکھو، بلکہ ہمارے یہاں توضیح المسائل میں مسئلہ بھی ہے کہ چہرہ کھولنا اور ہاتھ کا کھولنا جو ہے وہ جائز ہے، واجب نہیں اس کو چھپانا، لیکن عورت کے چہرے کی طرف نگاہ نہ کرنا بھی مستحب ہے، یعنی جو باحجاب بھی ہو اور چہرہ کھلا ہوا ہو۔ بہرحال تو امام ششم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو عورت کے کپڑے کی طرف بھی نہ دیکھو، جو قرآن میں ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، تو یہ اس کے مقدمات ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں چیٹنگ ہوتی ہے یہ اس کے مقدمات ہیں، تنہائی ہے اس کے مقدمات ہیں۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے چلو، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس سمت میں جانا ہو تم پیچھے سے اس سمت پتھر پھینک دینا۔ چنانچہ یہ پیچھے سے جو ہے وہ پتھر پھینک دیا کرتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ آگے چلتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی آکورڈ پوزیشن تھی، کوئی پیچھے سے پتھر پھینکے آگے کی طرف، دائیں کی طرف، بائیں کی طرف، لیکن بہرحال موسیٰ کے لیے آکورڈ یہ تھا کہ وہ ساتھ چلے یا وہ آگے چلے یا موسیٰ ان کو دیکھے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کھانا کھانے ہی والے تھے، شروع کرنے والے تھے کہ موسیٰ داخل ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہا کہ آئیے بسم اللہ کیجیے۔ یہ تو دستور ہے عرب کا بھی، اسلام کا بھی، اور عام سویلائزڈ لوگوں کا بھی، جب بھی کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے آس پاس اگر دیکھتے ہیں کوئی ہے تو اس کو کھانے پہ مدعو کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ سن کر وہ بڑے حیران ہوئے، یعنی آپ پناہ مانگ رہے ہیں کس چیز سے؟ تو انہوں نے کہا کہ خیریت کر لیں گے، اصل میں ہم آل یعقوب ہیں، اور اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کا اجر دنیا کی صورت میں نہیں لیتے۔ مجھے ڈر ہے یہ کھانا اس اجرت کے عوض تو نہیں ہے، اس نیکی کے عوض تو نہیں ہے، اس احسان اور مدد کے عوض تو نہیں ہے جو میں نے آپ کی لڑکیوں پر کیا۔ کہہ لیں گے نہیں، ایسا ہرگز نہیں، یہ تو میں اپنی ریت رسم روایت کے مطابق کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھی مہمان ہوتا ہے اس کو ہم کھانے پہ ضرور مدعو کرتے ہیں۔ خیر، انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جو ہے ان کی لڑکی نے اپنے باپ کے لیے کہا کہ قالت احدہما یا ابا تستاجرہ،
ان من استاجرت قوی الامین. سورہ قصص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ اے بابا آپ اس کو اجرت پر مزدور کیوں نہیں رکھ لیتے ملازم، اور جو ملازم ہوتا ہے وہ بہت قوی ہوتا ہے اور بہت امین ہوتا ہے. یعنی مویشیوں کو چرانے کے لیے کوئی ہمیں آدمی کی ضرورت ہے، مرد کی ضرورت ہے، آپ اس کو رکھ لیں. تو دیکھیں شعیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، اور یہ ہمارے یہاں جو ہے کرائٹیریا ہے اگر کسی کو ملازم رکھیں تو کیا خوبیاں اس میں دیکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام نے استفسار کیا، تم نے کہا کہ ان خیر من استاجرت قوی الامین، کہ وہ قوی بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے. تو قوی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے 40 مردوں کے برابر جو اٹھایا جاتا تھا پتھر، 40 مرد اس کو نہیں اٹھا سکے تھے، اس نے اٹھایا. تو یہ امین کیسے ہے؟ تو ان کی بیٹی نے بتایا کہ جب میں آ رہی تھی تو انہوں نے میرے لباس کی طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو. تو جو شخص کسی کی ناموس پر نگاہ بھی نہ ڈالے تو وہ کسی کے مال کو چرانے کی نیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا اور یہ کہا کہ آپ میرے پاس 8 سال تک ملازمت کریں گے، اگر آپ 2 سال بڑھا دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ 8 سال. یوں سمجھ لیں انہوں نے ایک بانڈ بھروا دیا موسیٰ علیہ السلام سے 8 to 10 ایئرس کا. موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا اگر آپ چاہیں تو میری کسی ایک لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی. دیکھیں یہاں پہ ایک پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی کہ زندگی میں لوگ 2 ہی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، نوکری اور شادی. نوکری اچھی جگہ لگ جائے اور شادی اچھی جگہ ہو جائے. تو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پہ. موسیٰ علیہ السلام نے محنت کا مظاہرہ کیا اور مسلسل چلتے رہے اور مدد کی پرخلوص. نمبر 3 انہوں نے اپنی خلوص سے نیت سے ظاہر کیا کہ میں چور، بدماش یا بری نیت والا نہیں ہوں. اگر اپنی آدمی محنت کو جاری رکھے اور کسی کے مال پہ، کسی کی ناموس پہ، کسی کی چیز پہ نظر نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرتا ہے. وہ چرواہا بن گئے اور پھر وہ بکریوں کو چرانے لگے اور کہتے ہیں کہ بڑی محبت کیا کرتے تھے. انسانوں سے تو کرتے تھے، بکریوں سے، بھیڑ بکریوں سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے. ایک بکری جو ہے وہ راستہ بھول کے کہیں بھاگنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے بھاگے اور کہتے ہیں وہ پہاڑی پہ چڑھ گئی تو وہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، بڑی مشکل سے اس کو پکڑا، گلے لگایا اور بالکل انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بکری تم نے اپنے آپ کو بھی زحمت میں ڈالا اور مجھ کو بھی زحمت میں ڈالا، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ اور اس کو پیار کرتے ہوئے واپس لائے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا بھی تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں نبوت کیوں دی؟ اس پیار و محبت کے سبب جو تم نے بکری سے نبھایا. کہ ایک شخص بکری سے اتنی محبت کر سکتا ہے، جانور سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو انسانوں سے کتنی محبت کرے گا. بہرحال تو یہاں پہ جانور سے بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنا جو ہے کھجور کا درخت جس پہ وہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے وہ تبدیل کیا اور ایک صحابی نے ان کے لیے ممبر بنایا تو وہ درخت رویا کرتا تھا. تو رسول اللہ نے اس درخت کو کاٹ کے وہیں پہ دفنا دیا تھا. یعنی یہ وہیں پہ دفن ہے جہاں پہ آپ ریاض الجنہ، جہاں پہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں. تو ہمارے لیے تو ہمارے رسول کے لیے تو درخت بھی رویا کرتے تھے. تو جانوروں سے محبت تو دور کی بات، پودے بھی رسول اللہ سے اور ائمہ سے محبت کیا کرتے تھے. بہرحال تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام. اچھا رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چرواہا نہ بنایا ہو تاکہ اس کے صبر اور اس کے وقار کا امتحان لے سکے. اور واقعی جس طرح ایک چرواہے کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی بکری راستہ نہ بھول جائے، گمراہ نہ ہو جائے اور اس کو پلٹا کے واپس لانا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ہے. بکری یا بکرا یا بھیڑ آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور گڈریا پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ امت کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے. امت کے لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں اور نبی اور امام جو ہے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے پکڑ کے. رسول کی حدیث بھی ہے کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کے واپس اپنی طرف جو ہے وہ لے کے آ رہا ہوں، اسلام کی طرف لے کے آ رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اب 10 سال ہو چکے ہیں. اچھا انہوں نے 2 سال ایکسٹرا اپنی طرف سے نبھائے. تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے کام آپ کے لیے کیا ہے اس کے لیے اگر کوئی اجرت ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس سال جتنے بھی بلیک اینڈ وائٹ شیپ پیدا ہوں گے وہ سب تمہارے. تو
اکا دکا پیدا ہوا کرتے تھے، بلیک اینڈ وائٹ میں، یا تو آپ نے بلیک وائٹ دیکھے ہوں گے، بلیک بھی ہوتے ہیں لیکن بلیک اینڈ وائٹ بہت کم ہوتے. کہتے ہیں اس سال تمام کے تمام بھیڑ بلیک اینڈ وائٹ، چت کبرے یا ابلق جسے کہتے ہیں عربی میں، وہ پیدا ہوئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بلکہ شاید انہوں نے یعقوب علیہ السلام خود کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ بہت سارے عصا رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عصا چاہو تو لے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے طائرانہ نگاہ دوڑانے لگے، کس کا انتخاب کروں. ایک عصا اچھل کے آپ کی گود میں آ کے گر گیا. تو یعقوب علیہ السلام نے لے کے وہ عصا واپس کر دیا، نہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کوئی اور عصا تلاش کریں، انتخاب کریں. تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دیکھنے لگے اور پھر وہی عصا اچھل کر آپ کے ہاتھ گود میں آ کے گر گیا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے خیال میں یہی عصا آپ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے. اس کے بعد کے کیا واقعات ہیں، ان کو نبوت کیسے ملی اور نبوت کے بعد انہوں نے کیسا کام کیا نبوت کا، فرعون کو کیا دعوت دی اور فرعون کا کیا انجام دیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے. اس سفر میں ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا اور ان کے کاندھوں پر نبوت کا ایک عظیم بوجھ ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے وہ راستہ اپنایا کہ جو عمومی طور پہ لوگ نہیں اپناتے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عام راستے پر شام کے بدماش لوگ، قذاق، لٹیرے گھات لگا کے بیٹھے ہوا کرتے تھے اور وہ لوگوں کی عزت، ناموس اور مال و دولت پر شب خون مارا کرتے تھے. چنانچہ ایک انہوں نے بہت ہی غیر آباد راستے کو انتخاب کیا اور یقیناً اس میں بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوئیں. راستے میں اچانک بادل آ گئے، کالی گھٹائیں چھا گئیں اور لگ رہا تھا کہ بس بارش ہونے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کسی درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور ڈھونڈنے لگے کہ کہیں کوئی آگ مل جائے تاکہ ہم کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں. چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اس درخت کے نیچے آرام کرو، میں جو ہوں وہ آگ لے کر آتا ہوں. تو دیکھا کوہ طور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نجف اشرف کے قریب ہی تھا اور نجف اشرف دراصل کوہ طور کا ایک ٹکڑا ہے جو تجلی کی وجہ سے جب کوہ طور پھٹا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا تو اس میں ایک ٹکڑا جو ہے وہ نجف اشرف کا بھی تھا. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلتے ہیں، ان کو آگ نظر آتی ہے، شعلہ نظر آتا ہے. تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک درخت پر آگ تو نہیں لیکن انتہائی روشن شعلہ ہے اور جس کا سلسلہ آسمان تک چلا جاتا ہے. اور وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، ڈر گئے، پیچھے ہٹے. پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے آگ لینی ہے، یہ پتہ نہیں کس قسم کی آگ ہے، دیکھتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے. تو ڈرتے ڈرتے جو آگے جانے لگے تو ہاتف غیبی سے آسمان سے آواز آئی کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. یہ وہ پہلی مرتبہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور یوں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہ اپنا عصا زمین پر پھینک دو. جب وہ زمین پر انہوں نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، اس کو تم دوبارہ اٹھاؤ تو یہ دوبارہ عصا بن جائے گا. انہوں نے دوبارہ اٹھایا تو وہ عصا بن گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو. انہوں نے ہاتھ اپنا گریبان میں ڈالا اور جب دوبارہ نکالا تو وہ بالکل سونے کی طرح سفید اور بالکل جسے کہتے ہیں چمکنے لگا نہایت. تو ان کے یہ دو معجزے ان کو ملے، ایک تو عصائے موسیٰ جو سانپ بن جاتا تھا اور ید بیضا یعنی سفید ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ، چاند کی طرح چمکتا ہوا خوبصورت ہاتھ. انہوں نے کہا کہ یہ دو معجزات لے کر فرعون کی طرف جاؤ کہ فاذهبا الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ باغی ہو چکا ہے. اچھا فاذهبا کا لفظ استعمال کیا تثنیہ کا، یعنی تم اور تمہارا بھائی ہارون. چنانچہ وہ نبوت کا بار لے کے مصر آئے. آپ کے بھائی ہارون مصر کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے. گلے ملے، اپنی والدہ، رشتہ دار، دوست احباب سے ملاقات ہوئی، بنی اسرائیل کے سامنے اپنی دعوت رکھی تو آسانی کے ساتھ کافی لوگوں نے کثیر تعداد میں قبول کر لی. اور ان کو جو حکم تھا وہ موسیٰ فرعون کے پاس جانے کا حکم تھا. اب یہ فرعون کے دربار میں گئے اور سیدھے سادے انداز سے جو ہے اس سے بات کی کہ ہم پروردگار کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کا پیچھا چھوڑ دو، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دو اور ان کو ہمارے حوالے کر دو. جو لوگ ہماری بات مانیں گے ان پر ہمارا سلام ہو اور جو بات ہماری نہیں مانیں گے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو. اور یہ دو معجزات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
اب فرعون جو ہے وہ ہنسنے لگا اور مذاق اڑانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اب تک جو لوگ ایمان نہیں لائے اور مر گئے تمہاری دعوت سے پہلے ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا فیصلہ میرے رب کے پاس محفوظ ہے اور اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آج کل کی دنیا میں بھی کچھ یقیناً ایسے لوگ ہوں گے، ایسے گروہ ہوں گے جن تک بات نہیں پہنچی یا مکمل نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ بقدر معرفت لوگوں سے سوال پوچھے گا۔ کہتے ہیں جو خدا تک نہ بھی پہنچا اس سے کم از کم یہ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ غور کیوں نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کائنات کا بنانے والا تو کوئی ہوگا، یہ کیسے وجود میں آ گئی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ جواب دیا، لیکن فرعون جو ہے وہ اپنی گستاخی میں آگے بڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا خدا کہاں ہے، چلو میں تمہارے خدا کو قتل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا محل برج جو ہے وہ بنانے کا وہ کیا، حکم دیا، اور 50,000 مزدوروں نے وہ برج وہ محل تعمیر کیا اور 10 سال کا عرصہ لگا۔ اور پوری دنیا میں جسے کہتے ہیں کہ کونے کونے میں ملک کے یہ بات پھیل گئی کہ فرعون برج بنا رہا ہے جس کے پہ چڑھ کر وہ خدا کو قتل کرے گا۔ اور وہ برج پر چڑھا اور اس نے تیر جو ہے وہ کمان میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس تیر کو خون میں ڈبو کر واپس بھیج دو، اور خون میں اس تیر کو ڈبو کر فرشتوں نے واپس پھینکا۔ جب نیچے گرا تو فرعون نے کہا دیکھا میں نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا ہے، اب تم لوگ جا کے سکون سے سو، اور موسیٰ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا جارحانہ انداز اپنایا اور اپنے 2 معجزے دکھائے، یعنی اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے نکالا اور وہ چمکنے لگا، اور دوسرا معجزہ اپنے عصا کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق معجزہ دیا ہے۔ تو اس زمانے میں جادوگری اپنے عروج پر تھی تو ان کو جو ہے وہ یہ معجزہ دیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں اور طب کا شعبہ بہت آگے تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہاتھوں میں شفا دی۔ رسول کے زمانے میں عربوں کی جسے کہتے ہیں ادبیات، شعر و شاعری اور نثر اپنے عروج پر تھی، اتنی عروج پہ تھی کہ وہ لوگوں کو اجمی کہا کرتے تھے، غیر عرب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید دیا اور ایسا کلام کہ جس کا وہ توڑ، جس کا وہ جواب بمثل سورہ، ایک سورہ کے برابر بھی جو ہے وہ جواب نہ لا سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دکھایا تو اس کے وزیروں نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہمیں نظر آتا ہے، بہت تیز جادوگر نظر آتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یاتوک بکل ساحر علیم، تم بھی تمام کے تمام جادوگروں کو بلا لو، اس میں کون سا ایسا بڑا کمال ہے۔ تو اب فرعون نے جو ہے وہ منادی کرا دی اور کہا کہ تمام کونے کونے سے ملک کے علاقوں سے جادوگر جمع ہو جائیں، ایک بہت بڑا مقابلہ ہمیں کرنا ہے موسیٰ سے۔ کہتے ہیں 70,000 جادوگروں نے یوں سمجھ لیجیے اپلیکیشن دی، جس میں سے شارٹ لسٹنگ ہوئی، 700 جادوگر جو ہے وہ منتخب ہوئے، پھر ان کا مزید ٹیسٹ، انٹرویو اور تمام جسے کہتے ہیں کہ امتحان ہوا، اور 70 جادوگر منتخب ہوئے، اور ان 70 جادوگروں میں سے 4 ان کے یوں سمجھ لیے ہیڈ تھے، بورڈ کے ممبر کہہ لیجیے آپ۔ اب یہ 70 جادوگر جو ہے وہ موسیٰ کے دربار میں جمع ہوئے اور کہنے لگے بعزت فرعون انا نحن الغالبون، فرعون تیری عزت کی قسم ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ اچھا، تھے جادوگر لیکن خدا پھر بھی وہ فرعون کو مانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، ان کے مقابلے میں تم اپنا معجزہ دکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ لاکھوں افراد جمع ہو گئے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے، اور جو 70 جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسی کو جو ہے جو لے کر آئے تھے وہ پھینکی، تو وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئے، اور کہتے ہیں کہ اتنے سانپ ہو گئے اس میدان میں کہ مٹی یا زمین نظر نہیں آتی تھی، صرف سانپ ہی سانپ، اور لوگ جو ہے سہم گئے کہ اب جو ہے موسیٰ، ہارون اور ان کے لوگوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کی، وَأَلْقِ بِيَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ اے موسیٰ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے اس کو پھینکو، وہ ان چیزوں کو کھا جائے گی جو تم دیکھ رہے ہو، جن کو بنایا گیا ہے، یعنی وہ نظر کا دھوکہ جسے کہتے ہیں، جادو جو ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا پھینکا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو کھا لیا۔ تو وہ
تمام کے تمام جادوگر جسے کہتے ہیں کہ بہت پریشان اور حیران ہوئے، بلکہ اس میں کہتے ہیں کہ 4 جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ پہ ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ باقی 70 اور باقی تمام جادوگر جو وہاں موجود تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیے ہیں۔ قالو کہ ان لوگوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، کہ ہم عالمین کے رب پہ ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر، یعنی رب موسیٰ انہوں نے خاص طور پہ مذکور کیا کہ ہم جو ہے موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے، نہ کہ فرعون کو بطور رب اپنا خدا مانتے ہوئے اس پہ ایمان لائے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، غصے میں آیا کہ جادوگر میرا ساتھ چھوڑ گئے، تو اس نے غصے سے ان کو تنبیہ کی، ڈرایا، لأقطعنکم ایدیکم وارجلکم من الخلاف لأصلبنکم فی اجمعین، کہ میں تمہارا ہاتھ اور تمہارا پیر کاٹوں گا مخالف سمتوں سے، یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پیر، اور تم کو لأصلبنکم، تم کو صلیب چڑھا دوں گا، فی جذوع النخل، یعنی کھجور کے تنے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، قالوا انا ربنا الی ربنا منقلبون، کہ ہم اپنے رب ہی کے پاس تو جانے والے ہیں۔ تو فرعون نے جو ہے ان تمام جادوگروں کو جو ہے وہ صلیب پہ چڑھا دیا۔ دیکھیں چند لمحے یا چند منٹ، چند گھنٹے میں جادوگر آئے، عمر بھر انہوں نے جو ہے بت پرستی کی، فقط چند لمحوں میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئے اور ان پر ایمان لے آئے اور شہادت کا درجہ پایا، اور جنت الفردوس میں جو ہے اللہ نے ان کو جگہ دی۔ اور فرعون اور اس کے حواری دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے، وہ جان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طبیعت کے ہیں، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جسے کہتے ہیں ثمرہ ملنا شروع ہوا، ابتدائے انقلاب ہوا۔ سب سے پہلے تو ساحرین یعنی جادوگر ایمان لائے، اس کے بعد ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی ایمان لائے، اور خود فرعون کے قریبی افراد وہ انہوں نے ایمان لانا شروع کر دیا۔ یعنی حزقیل مومن آل فرعون کہتے ہیں کہ وہ فرعون کے بعد جس کی امید تھی بادشاہ بننے کی، اور اس کا وہ رشتہ دار بھی تھا، حزقیل ایمان لے آئے، لیکن جن کو مومن آل فرعون کہہ کر قرآن نے یاد کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کیے ہوئے تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور بڑے کمال کا مظاہرہ کیا کرتے تھے تقیہ میں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فرعون سے مخبری کی شکایت کی کہ یہ جو حزقیل ہے، یہ آپ کا وزیر، یہ در حقیقت موسیٰ پہ ایمان لا چکا ہے اور یہ آپ کا خدا نہیں مانتا، آپ چاہیں تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون نے جو ہے وہ حزقیل کو بلایا اور لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے اور کسی اور خدا کو مانتے ہو۔ تو حزقیل نے جن لوگوں نے شکایت لگائی تھی ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے اور تمہیں مصیبتوں سے کون بچاتا ہے؟ ان تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارا خالق، ہماری پرورش کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں مصیبتوں سے بچانے والا فرعون ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ تو اب حزقیل نے یہ کہا کہ بس جو تمہارا خالق ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، جو تمہارا خدا ہے، بس وہی میرا خدا ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ موسیٰ حزقیل نے جواب دیا، یہ بالکل وہی جواب ہے کہ جو حاکم شام نے عقیل بن عبد المطلب سے کہا تھا کہ جا کر ممبر پہ علی پہ سب و شتم کرو اور اس پہ لعنت بھیجو، تو آپ نے ممبر پہ جا کے کہا تھا کہ حاکم شام نے مجھ سے کہا ہے کہ علی پہ لعنت بھیجو، چنانچہ اس پہ لعنت۔ بالکل ایسے ہی جواب جو ہے وہ حزقیل نے دیا، اور حزقیل جو ہے وہ نے جواب دیا تو فرعون بالکل ششدر رہ گیا، کہنے لگا تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کا خدا اور ہے، تمہارا خدا اور ہے۔ تو اس نے باقاعدہ لوہے کی کنگیاں گرم کر کے ان لوگوں کے جسموں پہ چلوائیں اور ان کو مار دیا۔ اتنا مطلب یہ جابر اور وہ تھا ستمگر آدمی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح حزقیل کے بارے میں اس کو پتہ چل ہی گیا، اور حزقیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرعون نے حزقیل کو شہید کیا۔ اس کے بعد زوجہ حزقیل کہتے ہیں کہ وہ فرعون کے دربار میں زینت و آرائش، بیوٹیشن کا کام کیا کرتی تھی فرعون کی بیٹی کے لیے۔ تو ایک دفعہ وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو، تو کنگھی گر گئی، تو انہوں نے کہا بسم اللہ،
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انہوں نے وہ کنگھی اٹھائی. تو فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تو نے بسم اللہ کہا ہے، اللہ میرے باپ کو کہا ہے یا کسی اور کو؟ کیونکہ بات تو بہرحال شروع ہو گئی تھی کہ بسم اللہ میں جو اللہ ہے وہ کس کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تیرے باپ کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے ہے جو تیرے باپ کا خدا ہے، میرا بھی خدا ہے اور تیرا بھی خدا ہے. اب یہ سن کر وہ بڑی چراغ پا ہوئی اور کہا کہ میں ابھی اپنے باپ کو بتلاتی ہوں. تو زوجہ حزقیل نے کہا کہ ہاں جا کے بتلا دے، میں تیرے باپ سے نہیں ڈرتی. ان کی اب بات تو آشکار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے میں ہر قسم کے نتائج کے لیے تیار ہوں. چنانچہ یہ جاتی ہے اپنے باپ کو بلاتی ہے، اور باپ جو ہے یعنی فرعون بلاتا ہے کس کو؟ زوجہ حزقیل کو، اور پوچھتا ہے. وہ اعتراف کر لیتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایک ایک بچے کو تندور میں جلا کے مار دوں گا. تو اس نے کہا کہ بس میں اللہ پہ ایمان لا چکی اور اب ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہوں. چنانچہ تانبے کا تندور بنایا گیا. آپ کو معلوم ہے تانبا جب گرم ہوتا ہے تو خود اس کی تپش شاید آگ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو تانبے کا تندور بنایا اور اس کے چند لڑکے تھے، ایک ایک کر کے ایک ایک لڑکے کو تندور میں ڈالا گیا، اور اس سے پہلے ڈالا گیا، مارا گیا تاکہ وہ منقلب ہو جائے اور باز آ جائے. لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، دیکھتی رہی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتی رہی. کہتے ہیں کہ جب اس کی گود کا بچہ چھین کر ڈالا گیا تو تھوڑی سی مضطرب ہوئی اور قریب تھا کہ وہ رو پڑتی، گریا کرتی یا فرعون سے التجا کرتی. کہتے ہیں کہ بچے نے تندور میں گرتے ہوئے اپنی اماں کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا بچہ اور کہنے لگا اصبری یا اماں ہو ان کے حق علی الحق، کہ ماں صبر کرو تم ہی حق پر ہو. پھر جو جسے کہتے ہیں کہ وہ بھی بچہ بھی تانبے کے تندور میں ڈل گیا، اور پھر اس کو بھی اللہ فرعون نے جو ہے وہ تانبے کے تندور میں ڈال کے ہلاک کر دیا. اس کے بعد جب یہ فرعون گیا اپنی بیوی آسیہ کو یہ اپنے کرتوت بتانے، اور اس سے پہلے تو خبریں پہنچتی رہتی تھیں کہ فلاں کو مار دیا فلاں کو مار دیا. جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ زوجہ حزقیل کو بھی مار دیا، حزقیل کو تو مار چکا تھا، تو وہ چراغ پا ہوئی اور غصے میں آئی کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کو قتل کر رہے ہو جو حقیقی خدا پہ یقین رکھتے ہیں. اب یہاں آسیہ کا پارا یا پیمانہ جسے کہتے ہیں وہ لبریز ہو گیا، اور فرعون نے کہا اچھا اب مجھے پتہ چلا کہ تم بھی موسیٰ کے رب کی ماننے والی ہو، چنانچہ میں بھی تمہیں صلیب چڑھاؤں گا. چنانچہ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں جو ہے وہ میخیں ٹھوکی گئیں اور ان کو بی بی آسیہ کو صلیب پہ چڑھایا گیا. کہتے ہیں بی بی آسیہ جب صلیب پہ چڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. مدد کیا مانگی؟ بس یہ کہا کہ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من الفرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے گھر میں اپنی جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حجابات ہٹائے اور آسمان میں بی بی آسیہ کو ان کا جنت میں گھر دکھا دیا کہ جیسے انہوں نے گھر دیکھا وہ مسکرانے لگی اور بخوشی انہوں نے شہادت کو قبول کیا. فرعون ملعون اس بات سے بھی نہیں گھبرایا بلکہ لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ یقیناً پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، ورنہ مرتے وقت کون ہنستا ہے، مرتے وقت تو لوگ روتے ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ بی بی آسیہ نے بھی جو ہے وہ جان دے دی. اب اس کے بعد فرعون میں حجت تمام ہو گئی تھی، معجزات دکھائے جا چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی فرعون کے ماننے والوں کو، اس کو خدا تسلیم کرنے والوں کو مزید مہلت دی اور چھوٹے چھوٹے عذاب دیے. نیل میں غرقاب کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیے تاکہ وہ سمجھ جائیں. دیکھیں خدا کی نشانیاں دو صورتوں میں ہوتی ہیں، یا تو وہ معجزات کی صورت میں ہوتی ہیں یا پھر وہ ہلاکت یا عذاب یا نقصان کی صورت میں ہوتی ہیں. تو ید بیضا یعنی سفید ہاتھ، روشن ہاتھ، اور عصا کا سانپ بن جانا، یہ دو آیات خدائی، آیات الہی تو لوگوں تک پہنچ چکی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پے در پہ فرعون پہ عذاب آنا، فرعون کی قوم پہ عذاب آنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو وہاں قحط پڑا، خشک سالی ہوئی، پھر اس کے بعد فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں، پھر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا جس سے ان کے پورے کھیت جو ہے تباہ ہو گئے اور مزید فصلوں کو نقصان پہنچا. پھل جو بھی پیدا ہوتے، اناج جو بھی پیدا ہوتا وہ بہت کم تعداد میں پیدا ہوتا، اور یوں جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بھوکی مرنی شروع ہو گئی. اور ایک عجیب عذاب جو فرعون کی قوم کو پہنچا وہ یہ کہ دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ سرخ ہو گیا،
اور جب بھی یہ فرعونی وہاں جاتے پانی پینے کے لیے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے نکالتے، تو جب نکالتے تو وہ سرخ ہوتا۔ جب موسیٰ کے ماننے والے یعنی سبتی اسی دریائے نیل پر جاتے اور پیالہ ڈال کے پانی نکالتے تو وہ بے رنگ، شیریں اور میٹھا ہوتا۔ اب یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ نیل کے ہوتے ہوئے ایک قوم جو ہے اس سے محروم تھی اور ایک قوم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ ایک قبطی جس کا دوست تھا موسیٰ کا ماننے والا سبتی، اپنے دوست کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نیل پہ جاتا ہوں، جب بھی پانی نکالتا ہوں وہ سرخ نکلتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تم لوگ موسیٰ کے ماننے والے جب دریا نیل پہ جاتے ہو تو پانی میٹھا ہوتا ہے، بالکل بے رنگ، تو تم ایسا کرو اپنے گھر میں سے مجھے پانی دے دو۔ تو وہ نیل سے لایا ہوا پانی اس کے سامنے پیش کرتا، بلکہ پیتا ہے، تھوڑا سا چکھتا ہے، کہتا ہے یہ بہت میٹھا ہے، شیریں ہے، یہ تم پی لو۔ اور جب وہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اور جب وہ پینے لگتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اس مصیبت، اس آزمائی سے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ تم موسیٰ کے رب پہ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں پیدا ہو پاتی۔ تو اسی وقت موسیٰ کے ماننے والے نے سبتی نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی، ایک دم سے اس کا دل جو ہے وہ منقلب ہوا۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وسیلے کی اہمیت کیا ہے، کسی سے ہم جو دعا کرواتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، کہ 40 لوگ جمع ہو جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے، کسی بزرگ سے دعا کروائیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ نیکوکار تھا، اس کی دعا سے اس کا دل نرم پڑ گیا اور فوراً جو ہے وہ راہ راست پر آ گیا اور حجابات ہٹ گئے اور اس نے موسیٰ کے خدا کو قبول کر لیا۔ اب جو ہے فرعون کا آخری وقت جسے کہتے ہیں کہ وہ قریب آیا اور حجت تمام ہو چکی تھی، آزمائشیں، عذاب، آیات آشکار ہو چکے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم سے نجات دے، کیونکہ بہرحال حکومت کے خزانے دولت تو قبطیوں کے ہاتھ میں تھے، فرعونیوں کے ہاتھ میں تھے، وہ مسلسل عذاب تنگ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے کام سے پہلے بھی وہ ان کے دشمن تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا پیغام پہنچایا اور ان کا نقصان ہوا تو وہ اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ موسیٰ کے دشمن ہو گئے، بلکہ وہ یہاں تک کیا کرتے تھے، اے موسیٰ تم اور نشانیاں لے آؤ، ہم پھر بھی تمہارے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اتنا تکبر، اتنا جسے کہتے ہیں کہ وہ غرور تھا۔ بہرحال تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ حجت تمام ہو چکی ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اور خود موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی راہ بنائے اور ان سے ہماری نجات کر دے، ہمیں نجات دلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ان کو کہو کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور فلسطین چلے جائیں، اور وہاں پہ بڑی سرسبز شاداب زمین ہے اور وہاں جا کے رہیں۔ چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت متعین کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ ابھی اب تمام لوگ نکلیں اور اب ہم اس سرزمین کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ تمام لوگ مال و متاع لے کے جو کچھ لے سکتے تھے مصر سے نکلے، دریائے نیل پر جب وہ پہنچے تو رک گئے کہ اب کیا کیا جائے اور کیسے اس دریائے نیل کو عبور کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ فرعون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر جو ہیں وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو اپنی فوج کیا اپنے ساتھیوں کو، تو فرعون نے اپنی پوری فوج کو حکم دیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں اور میرے ساتھ آئیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نیل میں غرق کر دیں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے، لیکن ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اب یہ چلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے پیچھے 6 لاکھ افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو یقیناً اس کے ساتھ بھی لاکھوں سے 6 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں افراد ہوں گے۔ اب یہ لوگ گئے، تمام کا تمام جسے کہتے ہیں کہ ملک اور شہر جو ہے وہ نکل آیا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا انجام دیکھنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے، ان کے ماننے والوں کو۔ اب جیسے یہ دریائے نیل پر پہنچے تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، دریائے نیل کو کیسے عبور کیا جائے۔ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، شور بلند ہوا، دھول مٹی نظر آئی، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، موسیٰ اب یہ کیا ہوگا؟ آگے جو ہے وہ دریا ہے اور پیچھے جو ہے وہ فوج۔ حتیٰ کہ یوشع بن نون نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ کیجئے، کچھ معجزہ دکھائیے، ورنہ تو ہم مر جائیں گے، آگے دریا ہے پیچھے فوج۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم گھبراؤ مت، تم وہی اپنا عصا جسے کہتے ہیں نا ماسٹر کی، ایک کہہ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، وہ ایسا پھینکو۔ جیسے انہوں نے پھینکا، دریائے نیل میں
شگاف پڑ گیا اور دریائے نیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور وہ منظر بڑا قابل دید ہے، اگر تخیل ملائیں تو بھی، اگر مووی میں دیکھنا چاہیں کوئی کلپ ملے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کے حواری جو ہے وہ دریائے نیل کو عبور کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہیں ان کا آخری آدمی، اسی وقت فرعون جو ہے اپنی فوج اور اپنے ساتھیوں، اپنے حواریوں، اپنے ماننے والوں کے ساتھ دریائے نیل میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی داخل ہوتا ہے اس کے حواری جیسے ہی داخل ہوتا ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا ہوا مرغوب کرتا ہے کہ دیکھو دریائے نیل میری وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا تاکہ میں جو ہوں موسیٰ کا پیچھا کروں اور ان کو ہلاک کروں۔ یہاں بھی موسیٰ کے معجزے کو وہ اپنا معجزہ گردان رہا تھا۔ اب یہ جب پہنچتا ہے اور اس کا جب آخری فوجی، سپاہی اور آخری ماننے والا دریائے نیل میں اتر جاتا ہے، یعنی خشکی کے راستے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل جاتا ہے، بس اب یہ فوج اور اس کے حواری کس کے؟ فرعون کے، بالکل دریائے نیل کے بیچم بیچ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اور دریائے نیل جو ہے وہ دوبارہ مل جاتا ہے۔ فرعون کی فوج فرعون سمیت جو ہے وہ دریا میں غرق ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب غرق ہو رہا تھا تو آواز دے رہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ اسرائیل، کہ میں جو ہوں ایمان لایا اس خدا پر ایمان لایا جس پہ اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا سر جو ہے وہ دریائے نیل میں چلا گیا۔ رسول اللہ کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ آخر میں بات یہاں کہنی ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے سینے پہ بدر میں جب عبداللہ بن مسعود انصاری چڑھے ہوئے تھے اور قریب تھا کہ ان کو قتل کرے، تو ابو جہل نے یہ کہا کہ جاؤ اپنے محمد سے کہہ دینا کہ جتنا میری زندگی میں وہ میرے نزدیک مبغوض تھا، آخری وقت بھی میرے نزدیک اتنا ہی وہ قابل نفرت ہے، اور دیکھو میرا سر گردن سے کاٹنا یعنی نیچے سے، تاکہ جب تھال میں رکھا جائے تو سب سے اونچا لگے۔ اور جب عبداللہ بن مسعود انصاری ابو جہل کا سر گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس اور یہ سب باتیں بتلائیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک میرے دور کا فرعون کے موسیٰ کے دور کے فرعون سے زیادہ بدتر تھا۔ موسیٰ کے فرعون نے تو آخر میں خدا کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن میرے دور کے فرعون نے اپنے کفر میں مزید بڑھتوی کی اور اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سبق آموز قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما۔ مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہیں ان سے ان کے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ